اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے کینیڈا میں ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما کا قتل کر دیا گیا۔ سکھدول سنگھ کو کینیڈا کے شہر ونیپگ میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ خالصتان تحریک کے حامی سکھدول سنگھ بھارت میں مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارتی ایجنسی NIA نے کچھ عرصے پہلے وارنٹ جاری کیے تھے۔ سکھدول سنگھ کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے تھا۔ کینیڈا میں ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما کا قتل کر دیا گیا۔ سکھدول سنگھ کو کینیڈا کے شہر ونیپگ میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ خالصتان تحریک کے حامی سکھدول سنگھ بھارت میں مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ بھارتی ایجنسی NIA نے کچھ عرصہ پہلے وارنٹ جاری کیے تھے۔ سکھدول سنگھ کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے تھا۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں گے کینیڈا میں ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما کا قتل کر دیا گیا ہے۔ سکھدول سنگھ کو کینیڈا کے شہر ونیپگ میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے۔ خالصتان تحریک کے حامی سکھدول سنگھ بھارت میں مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ بھارتی ایجنسی NIA نے کچھ عرصہ قبل وارنٹ جاری کیے تھے۔ سکھدول سنگھ کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، کینیڈا میں ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما کا قتل کر دیا گیا ہے۔ سکھدول سنگھ کو کینیڈا کے شہر ونیپگ میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ خالصتان تحریک کے حامی سکھدول سنگھ بھارت میں مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ بھارتی ایجنسی NIA نے کچھ عرصہ پہلے وارنٹ جاری کیے تھے۔ سکھدول سنگھ کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں، کینیڈا میں ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما قتل کر دیا گیا۔ سکھدول سنگھ کو ونیپگ میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ سکھدول بھارت میں مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ سکھدول سنگھ کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے بھی تھا۔ بھارت اپنے اونچے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا۔ کینیڈا میں ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما کا قتل کر دیا گیا۔ سکھدول سنگھ کو کینیڈا کے شہر ونیپگ میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ خالصتان تحریک کے حامی سکھدول سنگھ بھارت میں مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ بھارتی ایجنسی NIA نے کچھ عرصہ پہلے وارنٹ جاری کیے تھے۔ سکھدول سنگھ کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے تھا۔ کینیڈا میں ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما قتل کر دیا گیا۔ سکھدول سنگھ کو ونیپگ میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ سکھدول بھارت میں مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ سکھدول سنگھ کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے تھا۔ اس سے پہلے جو ایک اور سکھ رہنما کو قتل کیا گیا اور جس کی تحقیقات اب تک جاری ہے، اور تمام تر الزام اس وقت بھارت کے اوپر دیا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت نے خالصتان تحریک کے جو رہنما ہیں نرجیت سنگھ کو ان کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام تر اقدامات جو کہ بھارت کی جانب سے روکے نہیں جا رہے ہیں۔ کینیڈا میں ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما کا قتل کر دیا گیا۔ سکھدول سنگھ کو کینیڈا کے شہر ونیپگ میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ خالصتان تحریک کے حامی سکھدول سنگھ بھارت میں مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ بھارتی ایجنسی NIA نے کچھ عرصہ پہلے وارنٹ جاری کیے تھے۔ سکھدول سنگھ کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے تھا۔ بھارت کا مکرو چہرہ پوری دنیا کے سامنے آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کینیڈا میں ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما کا قتل کر دیا گیا ہے۔ سکھدول سنگھ کو کینیڈا کے شہر ونیپگ میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے۔ خالصتان تحریک کے حامی سکھدول سنگھ بھارت میں مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ بھارت ایک بار پھر سے اپنی بھونڈی حرکتوں کے اوپر اتر آیا ہے۔ بھارتی ایجنسی NIA نے کچھ عرصہ پہلے وارنٹ جاری کیے تھے۔ سکھدول سنگھ کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے تھا۔ کینیڈا میں ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما کا قتل کر دیا گیا۔ سکھدول سنگھ کو کینیڈا کے شہر ونیپگ میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر بابر ریٹائرڈ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ تمام تر صورتحال پر ہم سے بات کریں گے۔ بابر صاحب، اس طرح سے تو بھارت اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہرجیت سنگھ نجر کو قتل کیا گیا، اور اب جو ہے کینیڈا میں ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان تمام تر معاملات کے اندر بھارت کی اسٹریٹجی جو ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے؟ یہ تو ایک اور بہت بڑا واقعہ ہے۔ ظاہر ہے ابھی پچھلے واقعے کی باز گشتی ابھی تک نہیں تھمی، تو ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما ظاہر ہے یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ خالصتان کی موومنٹ سے جن کا تعلق ہے، جو کہ جن کا موقف یہ ہے کہ مشرقی پنجاب جو ہندوستان کی ایک ریاست ہے، وہاں پر خالصتان کے نام سے ایک علیحدہ سکھ ریاست ہونی چاہیے، آزاد ملک ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ابھی یہ لوگ کینیڈا میں سیٹل ہے، دنیا کے دوسرے ممالک میں سیٹل ہیں، بیکاز یہاں پر اور بہت بڑی تعداد سکھوں کی رہتی ہے۔ تو ہندوستان اپنے لیے پرابلمز کریٹ کر رہا ہے۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ یہ تھمنے کو سلسلہ نہیں آ رہا یا رک کیوں نہیں رہا، تو ظاہر ہے اس سے پہلے ہندوستان اس طرح کی کارروائیاں اور اس طرح کی حرکات کا عادی ہو چکا ہے، لیکن وہ زیادہ تر ہوتی ہیں خطے کے اندر، پاکستان میں اسپیشلی، یا کچھ واقعات اور نیبرنگ کنٹریز میں ہوئے۔ ابھی جا کے یہ کینیڈا میں ایک دوسرا بڑا واقعہ ہو گیا، اور کینیڈا کی گورنمنٹ آلریڈی اس کے اوپر بڑا سخت غموشی کا اظہار بھی کر چکی ہے، اور یہ معاملہ بھی بین الاقوامی فورم تک جا رہا ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس پہ اور
डिप्लोमेटिक लेवल पे डेवलपमेंट्स देखेंगे और हिंदुस्तान को इसके ऊपर अभी हजीमत उठानी पड़ी है और ये हजीमत आगे बढ़ के उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात का बायस बन सकती है डिप्लोमेटिकली। बिकॉज कनाडा, मैंने पहले भी एक दफा एक प्रोग्राम में कल भी जिक्र कर रहा था कि कनाडा कोई छोटा मुल्क नहीं है, कनाडा बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है और उसके मुल्क के अंदर जाके वहाँ के शहरियों को इस तरह से कत्ल करना और फिर सबूत का भी मिल जाना, तो ये तो डायरेक्ट इंटरवेंशन है, मुदाखलत है किसी के मुल्क के एक आज़ाद रियासत के मामलात में, और वो भी कत्ल जैसी हरकत करके। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ अभी वाज़ेह हो गई है कि हिंदुस्तान की ये गवर्नमेंट जो है फैशिस्ट गवर्नमेंट है, और ये भी इनकी सीक्रेट एजेंसी भी मोसाद की तरह और कुछ KGB की तरह पुराने मॉडल के ऊपर, स्पेशली मोसाद की तरह दूसरे ममालिक में जाके वो शख्सियात या वो लोग जो कि उनकी हुकूमत के नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखते, उनको इस तरीके से कत्ल कर देना, इसकी कोई इंटरनेशनल लॉ या दुनिया का कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। और ख़ास तौर पर जबकि वो आपका शहरी भी नहीं है और आप उसको दूसरे मुल्क में जाके मार रहे हैं, और जब कभी भी ऐसे वाक़यात हुए हैं बड़े ममालिक में तो उसके ऊपर बहुत सीरियस किस्म का रिबटल भी आता है और उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की सूरत में हो या कुछ पाबंदियां भी लग सकती हैं और एक वॉर ऑफ वर्ड शुरू हो जाती है। जैसे भी कनाडा ने हिंदुस्तान के एक सफारतकार को, जो एक्चुअली सफारतकार नहीं था, उनकी सीक्रेट एजेंसी का आदमी था, वहाँ पर सफारतकार के रूप में वहाँ पर रह रहा था, उसको निकाला, और उसके जवाब में हिंदुस्तान ने कनाडा के सफीर को वार्निंग दी और एक सफारतकार को वहाँ से निकलने का कह दिया। तो ये एक खतरनाक डेवलपमेंट है, स्पेशली फॉर इंडिया। ये खतरनाक डेवलपमेंट है। ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड साहब, आप हमारे हमराही मौजूद रहिएगा, हमें ज्वाइन कर लिया सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली ने। जनाब, कनाडा में एक और अलहदगी पसंद सिख रहनुमा का कत्ल कर दिया गया है, क्या कहेंगे अब आप? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये इस बात का सबूत है कि भारत जो है वो दीगर ममालिक में पॉलिटिकल असैसिनेशन, टारगेट किलिंग और रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। वो इस खित्ते में अपने हमसाया ममालिक में तो ये करता ही रहा है, लेकिन अब उसका ये चेहरा भी सामने आ गया है कि वो आलमी सतह पे भी इस पॉलिसी को रवाज देना चाहता है। 18 जून को जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और एक सियासी रहनुमा को कत्ल किया गया, अब ये दूसरे कत्ल की जो इतला आई है, इससे ये साबित होता है कि ये एक तसलसल का हिस्सा है, एक हिकमत अमली और पॉलिसी का हिस्सा है कि अपने तमाम यानी कि सियासी मुखालिफिन और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को वो असैसिनेट करता है दीगर ममालिक में, और उसका आलमी कवानीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं समझता हूं कि अब कनाडा के साथ साथ जो दीगर I5 के जो क्लोजेस्ट इंटेलिजेंस अलायंस है, जिसमें बरतानिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, उन्होंने भी इस पे बहुत गहरी तशवीश का इजहार किया है। तो मैं तवक्को करता हूं कि आने वाले दिनों में इंटेलिजेंस और का इजहार किया है। कनाडा में एक और अलहदगी पसंद सिख रहनुमा का कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली मौजूद है, ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड साहब मौजूद है। आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया।